ایک ورس کافی ہے آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے، ایک ورڈ کافی ہے آپ کو بدلنے کے لیے، ایک لائن کافی ہے آپ کی زندگی میں کام کرنے کے لیے، اگر وہ آپ کو صحیح طرح سے یاد رہتی ہے۔ آمین۔ جب کلام سنیں ضرور خدا کے کلام میں سے کچھ چیزیں لے لیا کریں جو آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، تاکہ آپ آنے والی زندگی میں اس کلام کے ذریعے کام کر سکیں اور اس کلام کے ذریعے اپنی زندگی میں برکت کو دیکھ سکیں۔ آج ہم سیکھیں گے 3 خاص چیزوں پر جو بہت ضروری ہیں، اہم ہیں، ہم سب کے لیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان تینوں چیزوں پر جائیں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم جس اسٹڈی کی طرف جا رہے ہیں وہ ہماری گروتھ کے لیے ہے، وہ ہماری ترقی کے لیے ہے، وہ ہماری تکمیل کے لیے ہے، وہ ہمارے بڑھنے کے لیے ہے۔ اور اگر کہیں پر کوئی حصہ مس ہو جائے تو آپ ضرور اس پر بات کیا کریں، پوچھ لیا کریں، تاکہ میں اور آپ مل کر پورے طور پر گروتھ کر سکیں۔ آمین۔ زندگی میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں گروتھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں گروتھ کرنا چاہیے۔ جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم کس میں؟ مسیح میں کیا ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے ہم مسیح میں کیا کریں؟ گروتھ کریں۔ تو کچھ لوگ یا تو گروتھ کرتے نہیں ہیں یا کچھ لوگ گروتھ کرنے دیتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر چرچ میں کوئی بہن آ گئی ہے اور اس نے وہ فرسٹ ٹائم چرچ آئی ہے اور اس نے پینٹ پہنی ہے۔ 10 لوگ کٹھے ہو جائیں گے، پادری صاحب وہ ویکھو نے پینٹ پہنی۔ ہم سوچتے نہیں کہ وہ کیا ہے؟ مسیح میں آواز نہیں آ رہی، کیا ہے؟ بچہ ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے؟ گروتھ کی ضرورت ہے۔ یا تو ہم گروتھ کرنے نہیں دیتے یا ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں سگریٹ نہیں پیتا اس لیے میں بہت اچھا ہوں۔ وہ یہ چیز، یہ سوچ ہمیں وہیں پر روک دیتی ہے اور ہمیں بچہ رہنے دیتی ہے، اور ہم تب بھی گروتھ نہیں کرتے، یا ہم کرنے نہیں دیتے یا ہم کرتے نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے دوڑنا شروع کرتا ہے بہت تیزی سے، ایسے ہی ہے جی؟ کیا کرتا ہے وہ؟ کرولنگ کیسے کی جاتی ہے؟ گھٹنوں کے بل ہو کر اور ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیسا لگتا ہے؟ ایسے کون چلتا ہے؟ جانور چلتا ہے ایسے؟ جانور چلتا ہے نا۔ ہم بچے کو جانور کیوں نہیں کہتے؟ ہم خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے کوشش کرنا شروع کر دی ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ چلنا بھی شروع کرے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی مسیح میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اے پادری وانگو کیوں نہیں ہے، اور روحانی کیوں نہیں ہے، اے تبدیل کیوں نہیں ہو جا۔ اس کو موقع دیں، اس کو گروتھ کرنے دیں۔ اس کے اندر جب مسیح آئے گا تو وہ ان چیزوں کو کھا جائے گا، اس کو ہر چیز خود بخود مسیح میں دکھائی دے گی، کیونکہ گروتھ جو کرنی ہے وہ مجھے اور آپ کو کس میں کرنی ہے؟ مسیح میں کرنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بتاتا ہوں، مسیح کو آپ میں گروتھ کرنے دیں تو آپ کی گروتھ بڑی شاندار ہوگی۔ آمین۔ اس لیے جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسیح میں گروتھ کرنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ گروتھ کرنا ضروری ہے، کیونکہ گروتھ کے بغیر ہم خدا کے قد کے اندازے تک نہیں پہنچ سکتے۔ پالوس کہتا ہے کہ وہ روز بروز نئے طریقے سے مسیح میں گروتھ کرتا رہا، بڑھتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بن گئی۔ گروتھ کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، گروتھ کرنا ہے، کیونکہ خدا ہماری زندگی سے ایسا ہی چاہتا ہے۔ گروتھ کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، جیسے ابھی بہن نے کہا پیدائش کی کتاب میں جب انسان کو پیدا کیا تو کیا کہا خدا نے؟ پھلو، بڑھو، زمین کو محکوم اور معمور کرو۔ خدا چاہتا ہے انسان گروتھ کرے، وہ بڑھے، خدا کے قد کے اندازے تک پہنچے۔ اور ہم آج یہی سیکھیں گے کہ ہم بچے ہیں یا ہم گروتھ کر رہے ہیں۔ آمین۔ اور اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو بچہ جب گروتھ کرتا ہے اس کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہاں جی، خوراک کی اور تربیت کی اور کیئر کی۔ شاباش۔ اس کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیئر کی۔ اس کو کیئر ملے، اس کو خوراک ملے، اس کی تربیت ہو تو بچہ کیا کرتا ہے؟ گروتھ کرتا ہے۔
آپ نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ میں گروتھ کر رہا ہوں، اور آج سیکھیں گے گروتھ ہوگی کیسے. آمین. بائبل مقدس ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جو ہماری گروتھ کرتی ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں جی؟ گروتھ کرتے ہیں. پہلی چیز ہے خدا کا کلام. پہلی چیز کیا ہے؟ خدا کا کلام، جس سے مسیح گروتھ کرتا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے اندر خدا کا کلام. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ کلام سے بہت دور ہیں. آج بہت سارے لوگ معجزات پر، ویژنز پر، ڈریمز پر چلتے ہیں، اور وہ مجھے یہ ویژن ملا ہے، مجھے یہ ڈریم ملا ہے، اور انہی میں رہتے ہیں. یہ برا نہیں ہے، میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس پر بلیو کرتے ہیں، اس پر ٹھہرے رہتے ہیں، وہ انہی چیزوں کی بات کرتے رہتے ہیں. ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم سائنس اور ونڈرز پر بات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ہماری بنیاد نہیں ہے. ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری بنیاد کیا ہے؟ خدا کا کلام. موسیٰ کو خدا نے ویژن دیا، موسیٰ پر خدا نے بہت معجزات نازل کیے، دیے، سب کچھ کیا، اور خدا نے اس کو کہا کہ میری قوم کو یہاں سے لے جا اور وعدے کی سرزمین پر، پرومس لینڈ پر لے جا، تاکہ وہاں پر وہ ایک نئی زندگی کا میرے ساتھ آغاز کر سکیں. گیا کون لے کر؟ یشوع لے کر گیا، جس کو خدا نے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا. یہاں تک خدا نے اس کو کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے ساتھ ہوں، دھیان رکھ کہ میں تیرے پیچھے ہوں. لیکن اب تجھے کام کرنا ہے. پرومس لینڈ میں جانے کے لیے تجھے کام کرنا ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے یہ کلام تیرے منہ سے ہٹنے نہ پائے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے. تو نہ اس سے دائیں مڑنا نہ اس سے بائیں مڑنا، تبھی تجھے وکٹری، جیت نصیب ہوگی. آمین. یہ ہے وزڈم سے آگے کی بات، یہ ہے ڈریم سے اوپر کی بات، یہ ہے معجزات سے بڑی بات کہ خدا جو وعدہ کرتا ہے، خدا جو دینا چاہتا ہے، جو وعدے کی سرزمین ہے، وہ عکس ہے کس کا؟ ہمیشہ کی زندگی کا. آمین. پرومس لینڈ کس کا عکس ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا. اور پرومس لینڈ میں جانے کے لیے خدا نے ہمیں کیا بخشا ہے؟ اپنا کلام. آمین. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی 5 سینس پر، اور ایون دین اپنی 6 سینس کو بھی یوز کر کے، اور اپنے سارے نالج کو لے کر، اور وہ باتیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ہاں یہ معجزہ ہو گیا، ہاں یہ بڑا کام ہو گیا، ہاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ مسیحی ہیں، ہم بہت زیادہ اسپرچول ہیں، ہم بہت زیادہ گروتھ کر چکے ہیں، اور ہم کلام سے دور رہتے ہیں. یسوع المسیح نے بپتسمہ لیا، آسمان کھلا، آواز آئی. کیا آواز آئی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے. دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، آسمان کھل گیا. یسوع المسیح سے کہا کہ یہ میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے. جیسے ہی ایسا ہوا، یسوع المسیح کہاں چلے گئے؟ ابلیس کے سامنے. ابلیس نے سوال کیا کیا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، پتھر سے کہہ کے روٹی بن جائے. یسوع ہوتا تو یسوع کہتا ان سائنس اور ونڈرز کو نہیں جانتا، تو نے دیکھا نہیں کتنا بڑا آسمان کھلا، کتنے گواہ موجود ہیں. یسوع نے جواب کیسے دیا؟ یسوع نے کلام سے اس کو ہرایا تاکہ میں اور آپ سمجھ جائیں کہ کلام کی طاقت کیا ہے. پھر یسوع نے اس کو ایک ہی چیز کا استعمال کیا اور کہا کہ لکھا ہے. کیا کہا؟ اس نے اگر کہا لکھا ہے تو یسوع نے بھی آگے جواب میں کیا کہا؟ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. کیا اس نے کہا؟ کسی نے بتایا؟ آسمان کھلا تھا، میں بیٹا ہوں. اس نے کہا لکھا ہے. آمین. اگر آج سائنس اور ونڈر اور معجزات اور ڈریمز اور ویژنز پر ہی ہم ٹھہر جائیں تو شاید پھر ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ کچھ لوگ تو یہ برکت لے کر کام کریں گے، لیکن باقی سمجھیں گے اب ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے. لیکن لکھا کیا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ میں تمہیں کیا دیے دیتا ہوں؟
اختیار دیے دیتا ہوں کیا کرنا؟ سانپوں اور بچھوؤں کو اور ابلیس کی ساری قدرت پر۔ یہ کہاں پر ہے؟ لکھا ہے، آمین، لکھا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ جان سکیں کہ یسوع بھی کلام کے وسیلہ سے وکٹری لیتا ہے، تو آج مجھے بھی کلام کے وسیلہ سے وکٹری ملے گی، آمین۔ آپ کو بھی کلام کے وسیلہ سے وکٹری ملے گی اگر یہ کلام ہمارے اندر ہوگا، کلام کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے، کلام کو پڑھنا شروع کریں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خداوند کی آواز کو سننا چاہتے، دعا میں ٹھہر جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو دروازے بند کر لیتے ہیں، 6 گھنٹے دعا کرتے ہیں، کہنا وہ خدا کی آواز سنی، وہ آواز دے گا، وہ کال کرے گا، لیکن اس سے پہلے اس نے آپ کے لیے چٹھی بھیجی ہے، آمین۔ وہ کہتا ہے پہلے اس کو پڑھو تو سمجھو، اور اس میں لکھا ہے میں کس وقت کال کروں گا، آمین۔ ہم اس چٹھی کو کھولتے نہیں، کلام کو پڑھتے نہیں، اور ہم بھاگتے ہیں معجزات کے پیچھے۔ ہم بلیو کرتے ہیں ڈریمز پر، ہم بلیو کرتے ہیں اپنی 5 سینس پر، ہم بلیو کرتے ہیں ان چیزوں پر جو دکھائی دے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کلام کو ہی اول درجہ دینا ہے، مجھے اور آپ کو کلام سے ہی آگے بڑھنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہمیں جیت دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں طاقت دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سمجھاتا ہے، خدا کا کلام ہماری کیئر کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ کتنا کلام ہم پڑھتے ہیں، بہت پیچھے ہیں ہم لوگ کلام پڑھنے میں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان فروٹس کو نہیں کھا پا رہے، ان برکات کو ریسیو نہیں کر پا رہے جو حقیقت میں میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں۔ خدا ہمارے لیے رکھتا ہے، اور یاد رکھیے گا کلام سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے، آمین۔ اگر آپ کو جنگ جیتنی ہے تو کلام کے بارے میں لکھا ہے، کلام کیا ہے؟ 2 دھاری، کیا ہے جی؟ آواز نہیں آئی، کلام کیا ہے؟ یہ روح کی تلوار اگر آپ کے پاس ہے تو دنیا میں کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، آپ فاتح ہیں، آمین۔ اور کلام کہتا ہے اگر تجھے بیماری ہے، اگر تجھے پرابلم ہے، اگر تجھے کوئی مسئلہ ہے، تو پھر یسوع کے مار کھانے سے شفا پائی ہے۔ یسوع کون ہے؟ کلام ہے، آمین، آمین۔ کلام سے ہی ساری چیزیں آتی ہیں، کلام سے ہی ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہے کہ کلام سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے۔ کلام کیا ہے؟ ایک بیش قیمت خزانہ ہے، لکھا ہے اس نے ہر نام سے زیادہ، اپنے ہر نام سے زیادہ، ہر ایک چیز سے زیادہ کس کو عزت بخشی؟ اپنے کلام کو، ہمیں ابھی ہمیں جس کی ضرورت ہے اس خزانے کو پکڑنے کے لیے، اس چابی کا نام ہے فیتھ۔ اس چابی کا نام کیا ہے؟ فیتھ، ایمان۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ غور کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، خداوند یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، لیکن کلام اگر ہمارے سامنے ہے تو وہ بتاتا ہے، فیتھ یہ بتا رہا ہے، 2 پطرس اس کا 1 باب 3 آیت، وہ سب کچھ دے چکا ہے۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ وہ دے گا۔ ایمان کیا کہتا ہے بہنوں؟ وہ دے گا۔ یہ ایمان کہہ رہا ہے وہ دے چکا ہے، آمین۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ وہ دے چکا ہے، اس نے کر دیا ہے، اسی لیے تو اس نے صلیب پر کہا it is finished۔ جو کچھ میں کرنے آیا تھا، جو کچھ میرا پلان تھا، جو کچھ میں نے تمہارے لیے کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب صرف ہماری سائٹ سے ہے کہ ہمیں ریسیو کیسے کرنا ہے، ہمیں وہ سب کچھ کیا کر چکا ہے؟ ڈن کر چکا، سب کچھ دے چکا، سب کچھ موجود ہے، کیونکہ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، غور کیجئے گا، جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو یسوع کے ساتھ ان ساری برکتوں کو قبول کرتے ہیں جو یسوع مسیح کے اندر ہے، آمین۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب آپ کسی کو قبول کرتے ہیں تو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت وہ چیز آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، ایسے ہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
جب آپ کسی چیز کو قبول کرتے ہیں، فور ایگزامپل آپ نے کیمرہ لے لیا، اس کیمرے میں جتنے فنکشنز ہیں وہ ہمارے ہو گئے، اس کیمرے کا رزلٹ کیا ہو گیا؟ ہمارا ہو گیا۔ تو یسوع جو ہے جب اس کو قبول کرتے ہیں، اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہر ایک نعمت، ہر ایک برکت جس کے لیے ہم روتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، خدا کو منانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایمان کہتا ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ وہ کہیں باہر سے نہیں آئے گا، وہ کہیں سے پکڑنا نہیں پڑے گا، وہ کہیں سے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، بلکہ جس کو ریسیو کر لیا ہے اسی میں سے تلاش کرنا ہے۔ ہمیں سارے فنکشن کیمرے میں موجود ہے، تلاش کس نے کرنا ہے؟ ساری برکات خدا نے ہمیں دی ہے اپنے ساتھ جب ہم اس کے ساتھ جڑ گئے، لیکن آج بھی ہم اپنی زندگی میں ان سے خالی ہیں کیونکہ ہم اس کی تلاش ہی نہیں کرتے۔ ہماری میں نے کہا جو 5 سینس ہے وہ بڑی تیز ہے، وہ نیگیٹو بہت دیکھتی رہتی ہے، نیگیٹو سوچتی رہتی ہے، نیگیٹو بولتی رہتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ سب کچھ ہو چکا، وہ سب کچھ دے چکا، اب مجھے اور آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے، اس کو لینا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم اس کو ایمان سے ریسیو کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ٹھہر جاتا ہے۔ جب وہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر بھی کام نہیں کرتا۔ آپ نے خزانہ دیکھا، خزانے کو چھوا، خزانے کو لے لیا، لیکن وہ کام نہیں کر رہا۔ اس کے لیے بائبل کہتی ہے یہ کلام جو آپ نے لیا ہے، ایمان سے ریسیو کیا ہے، اس کو ڈیلیور کرو، آمین، تب یہ کام کرے گا۔ آپ سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ موبائل لے لیا، اس کے اندر سارے فنکشنز موجود ہیں، اب اس کو کیا کرو؟ آپریٹ کرو۔ اگر کچھ اس پر کام کرنا ہے، اگر کچھ رزلٹ لینا ہے، اگر کیمرہ اچھا ہے، کیمرہ میرے پاس ہے، سارے فنکشن اس میں موجود ہیں، فنکشن آ گیا، پروگرام آ گیا، کیمرہ میں نے پیک کر کے اپنے پاس رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ سب پریزنٹ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا آپ کے پاس کیمرہ ہے، بہت اچھا، سب سے اچھا، لیکن آپ کے گھر میں فنکشن ہے، آپ کے چرچ میں فنکشن ہے، کیمرہ بند ہے، اس فنکشن کو کیسے دیکھو گے؟ دیکھ پاؤ گے؟ کسی کو دکھا پاؤ گے؟ کیسے وہ دکھائی دے گا؟ جب اس کا استعمال ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے خدا موجود ہے، برکتیں موجود ہیں، ایمان سے ریسیو کرتے ہیں، لیکن جب تک ڈیلیور نہیں کرتے وہ کام نہیں کرتا۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے سنا ایک پادری صاحب نے کسی بزرگہ سے کہا کہ آنٹی آپ بولیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ شفا پا لیں۔ وہ ویل چیئر پر تھی، کس کے وسیلہ سے؟ آپ بولنا شروع کریں کہ یسوع نام سے میں نے شفا پا لی۔ وہ کہتی ہے میرے پادری صاحب ایڈی طاقت نہیں کہ میں بولا یسوع مسیح نال شفا پا لوں۔ اتنا کچھ اس نے بول دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بولا کہ ہاں یسوع نام سے میں نے شفا پا لی۔ جب ہم بولتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے منہ کو کھولتے ہیں تو کلام کریٹ کرتا ہے۔ ہمیں کلام کیا کرتا ہے؟ کریشن کرتا ہے۔ ان چیزوں کی بولنے سے ایسے آتی ہیں جیسے وہ ہیں، لیکن ہم بولتے ہیں صبح اٹھنے ہائے، دوپہر ہوندی ہائے، شام ہوندی ہائے، بولنا شروع کریں، یہ ہائے جو ہے یہ ہاللویا بن جائے گا۔ ہاللویا۔ جب آپ یہ کہیں گے ہاللویا، خداوند تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، جب آپ کہیں گے ہاللویا، تیرے کوڑے کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، جب آپ کہیں گے ہاللویا، تو یہ ہاللویا کام کرنا شروع کرے گا، ایمان کام کرنا شروع کرے گا، کلام کام کرنا شروع کرے گا، اور آپ چنگے ہو جائیں گے، آپ شفا پا جائیں گے۔ آمین۔ لیکن ہم ہائے سے باہر نہیں، اور کئی دفعہ تو ہم بولتے ہیں میں نے بھائی صاحب بولا ہے، 2-4 دفعہ میں نے بولا ہے، پر میں ٹھیک نہیں ہوا۔ ہوتا ہے نا ایسے، کئی دفعہ ہوتا ہے۔ فور ایگزامپل کہ ہم جو بولیں وہ ہونا شروع ہو جائے فوری۔ میں ڈیلے کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہم فیل کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں یا فیس کرتے ہیں، ڈیلے ہو جاتا ہے ہماری دعاؤں میں، ہماری پینس بڑھ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر آگے چل کے وہ خدا اپنے طریقے سے اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے، ہم جیسے ہری ہیں، ہم ابھی سب کچھ ابھی ہو جائے، تو پھر مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ آدھی کلیسیا ہماری ویسی زمین سے غائب ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سانو پتہ نہیں ہوتا سی کی بول جانے ہیں، میرا سر اتنا درد کر رہا ہے، ہونے پھٹ جانا ہے،
تو سوچو اگر تھوڑیاں گلاں پوریاں ہون فوراً تو کنے سر پھٹ جائے تم حقی ہو صبح صبح ٹھائے بے تو مرے اٹھ پہ تو جے پوری ہو جائے تو بچارہ اٹھے ہی نہ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے, آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی دیں گی جو آپ کہتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. خدا بڑا مہربان ہے, خدا بڑا پیار کرتا ہے اور خدا ڈیلے کرتا ہے کیونکہ خدا ہماری بہتری چاہتا ہے. آمین. بڑی خوبصورت بات ہے, گھوڑے کو لگام ڈال دے نا تو گھوڑا کنٹرول میں آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ آپ کی زبان کی, آپ کے منہ کی. آپ کے منہ کا کنٹرول اگر شیطان کے پاس ہے, آپ جو چاہے بول دیتے ہیں, جیسا چاہے بول دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, کسی کو بددعائیں دیتے ہیں, تو یاد رکھیں آپ کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ پوری باڈی کا, آپ کی پوری سول کا کس کے پاس کنٹرول ہے؟ ابلیس کے پاس, خدا کے پاس نہیں ہے. اس لیے تو یعقوب کہتا ہے, وہ کہتا ہے بڑے بڑے جہازوں کو دیکھو اور ایک چھوٹی سی پتوار کے وسیلہ سے ان کا رخ بدل دیا جاتا ہے. کبھی دیکھا, کبھی اتفاق ہوا آپ کو اوریجنل جہاز دیکھنے کا؟ بڑے بڑے شپ جو سمندر کے کنارے, مجھے خدا نے موقع دیا, میں باہر کی کنٹریز میں گیا اور میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے. اتنے بڑے بڑے جہاز کہ ان میں 3-3 ہزار لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں. مجھے ڈر لگا, میں نہیں بیٹھا, لیکن میں نے دیکھا. اب وہ اتنا بڑا جہاز ہے کہ 3000 لوگوں کو لے کر جا رہا ہے, لیکن اس کا کنٹرول کہاں پر ہے؟ ایک چھوٹی سی پتوار میں. اور جیسے ہی وہ پتوار کو گھمایا جاتا ہے پورا جہاز ٹرن ہو جاتا ہے, اس کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے, اس کی حالت جو ہے وہ اپنی حالت سے تبدیل ہو جاتی ہے. یہی سیم چیز میری اور آپ کی زبان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کلام, ایمان اور آپ کی زبان, یہ ہے آپ کی گروتھ کا, مسیح میں گروتھ کا ذریعہ. اگر آپ بائبل پڑھ لیں, بائبل رکھ لیں, بائبل کو جاننا شروع کریں, ایمان بھی لے آئیں, لیکن آپ کی زبان کی ادائیگی ٹھیک نہ ہو, آپ کلام کا استعمال زبان پر نہ لائیں, تو یاد رکھیں آپ پر اثر نہیں ہوگا. اگر سیب کا بیج میرے پاس ہو تو میں کیا اس کو سیب کہہ سکتا ہوں؟ وہ پھل ہے اس کا, وہ بھی بیج ہے, لیکن اس بیج میں پھل ہے, ہاں یا نہ؟ اس بیج کے اندر کیوں پائیں, اس بیج کے اندر ابھی بھی پھل ہے, وہ باہر نہیں آ رہا. بیج کے اندر پھل ہے, لیکن پھل کیسے آئے گا؟ ہاں, ابھی وہ سیڈ فارم میں ہے, لیکن پھل کیسے آئے گا؟ ہاں, اگانے سے, بونے سے. کیسے آئے گا؟ بونے سے. جب ہم بولتے ہیں تو جو ہم بولتے ہیں اس کا بیج ہمارے اندر جاتا ہے. غور کیجئے گا, جو ہم بولتے ہیں, سوچئے گا, جو بھی آپ بولتے ہیں وہ بیج کی صورت میں آپ کے اندر جائے گا. اور کلام کہتا ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار بھی زبان کے پاس ہے, اور جو کوئی اس کا استعمال جیسے کرے گا وہ ویسا پھل کھائے گا. آمین. ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہوتا ہے, اس کا 90% آپ کی زبان ذمہ دار ہے. آپ کہتے رہتے ہیں میں بہت ڈپریشن ہوں, بہت ڈپریشن. میں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, میں آپ کو صحیح بتا دوں. میں بہت ٹینشن میں ہوں, بہت ٹینشن میں, آپ ٹینشن میں بڑھتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. آپ کہیں میں بہت بیمار ہوں, بہت بیمار ہوں, بیماری میں بڑھتے چلیں. آپ جو کچھ بولیں گے وہ پیدا ہوگا اور وہ اگے گا اور آپ کی زندگی میں دکھائی دے گا. یہ کلام جو خدا نے ہمیں بخشا ہے, یہ ہمارے اندر اترے گا تو کام کرے گا. اور کب کام کرے گا؟ جب ہمارے اندر اتر کر ڈلیور ہوگا. ایمان رکھیں اور اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنا شروع کریں. کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ہم بچے ہیں. ہم مسیح کو بڑھنے نہیں دے رہے اپنی زندگی میں, ہم مسیح کو گروتھ ہی نہیں کرنے دے رہے اپنی زندگی میں, کیونکہ اگر گروتھ ہے تو دکھائی دے گی. ہمیں پولس کیا کہتا ہے؟ استاد ہونا چاہیے, لیکن ابھی بھی تم بچے بنے ہوئے ہو. مینوں کی پتا, میں انجدی ہوں, میں انجدی ہوں, ہو جائیں گے ٹھیک, ہو جائیں گے ٹھیک. اس کا مطلب ہے آپ نے یسوع کو قبول تو کیا, لیکن آپ نے اس کو قبول کر کے اپنی زندگی میں بڑھنے نہیں دیا, اس کو گروتھ کرنے دیں. کیونکہ جب تک میں اور آپ گروتھ نہیں کریں گے ہم پرومس لینڈ میں داخل نہیں ہوں گے. مسیح میں گروتھ کرنا ضروری ہے. خدا نے یشوع سے کہا یہ کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے. اور وہ پرومس لینڈ بڑی آسان تھی, خالی تھی, بس جا کے قبضہ کرنا تھا. ایسے ہی تھا, ایسے ہی تھا نہیں, وہاں پر تو ایک فوج تھی. اور خدا نے کہا یشوع سے
کہ اس فوج سے لڑنے کے لیے چلا میں تجھے نا ایٹم بم بنانا سکھاتا ہوں، ایسے کہا؟ اس نے کہا تو اپنے منہ کو کھولنا جس میں سے کلام نکلے گا تو وکٹری پائے گا، ہاللیلویا، اور پرومس لینڈ میں داخل ہو جائے گا۔ آج وعدے کی سرزمین ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے آ چکی، ہمارے لیے ڈن ہو چکی، ہمارے لیے زندگی کا سفر جاری ہے، لیکن آج مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں اس کے کلام کو اپنے منہ سے بیان کرتا ہوں، کیا اس کا کلام میرے منہ سے نکلتا ہے، کیا اس کا کلام میری زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ اور میں پرومس لینڈ کے وارث ہوں گے، آمین۔ اس نے کہا تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہوگے، ایسے ہی ہے؟ ہاں، تم کیا ہو یا ہوگے؟ سانو لگتا سی ہو گے، لیکن یاد رکھیں کلام کہتا ہے کہ تم ہو، آمین۔ اس حیثیت کو پہچاننا ہے اور اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مسیح میرے اندر گروتھ کر رہا ہے۔ زندگی کا ہمارا سفر جاری ہے۔ ہم نے اپنے چینل کا نام بڑا اچھا رکھا ہے، جرنی فار کنگڈم، بادشاہت کے لیے سفر۔ اپنی زندگی میں اپنے الفاظوں کا صحیح استعمال کریں، اپنے ایمان کا صحیح استعمال کریں اور خدا کی قدرت جو اس کا کلام ہے اس کو دیکھیں۔ آج بہت سارے لوگ اس سے بہت دور ہیں، بہت کم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی بہت آتی ہے، نالج بہت زیادہ ہے، ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، تربیت بہت ہے، لیکن جب ہمیں کلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو شاید ہم اس جگہ پر ابھی پیچھے ہیں۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام کو پڑھنا شروع کریں، اس میں جو لکھا ہے ہتھیار کی طرح استعمال کریں، اپنے منہ سے الفاظوں سے استعمال کریں، کلام اپنے اندر اترنے دیں، کلام کو جگہ دیں۔ جب آپ بولیں گے کلام نکلے گا، تو لکھا ہے کہ میرا کلام جو ہے، میرا کلمہ جو ہے، جو یسوع ناصری ہے، وہ جب نکلتا ہے تو بے تاثیر نہیں لوٹتا، آمین۔ لوٹتا ہے؟ کبھی نہیں لوٹتا۔ جب کلام نکلتا ہے تو وہ اثر دکھاتا ہے، آمین، تاثیر دکھاتا ہے۔ آج یہی پیغام میرے اور آپ کے لیے، مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ کیا مسیح میرے اندر گروتھ کر رہا ہے، کیا میں کلام کو دیکھتا ہوں، کیا میں کلام کو پڑھتا ہوں، کیا میں ایمان رکھتا ہوں کہ سب کچھ ہو چکا، میرے لیے سب کچھ موجود ہے، بس مجھے رسیو کرنا ہے۔ میں نے کہا سب کچھ ہمارے لیے ڈن، خدا نے سب کچھ کمپلیٹ کر دیا، ساری نعمتیں برکتیں موجود ہیں۔ غلطی کہاں پر ہے؟ ریسیورز میں ہے، ہم جو ریسیو نہیں کر پا رہے۔ آئیں آج سے اپنی برکت کو ریسیو کرنا شروع کریں۔ جو ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا یہ اب نہیں ہو رہا، یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بائبل کہتی ہے تمہارے لیے ڈن ہو چکا ہے۔ آج کے بعد میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کو لینا ہے۔ بتانا شروع کریں گے آپ؟ میرے پیچھے بولنا ہے، خدا کا کلام میرے پاس ہے۔ کہیں ایک دوسرے کو، خدا کا دیا ہوا ایمان میرے پاس ہے، اور اس کلام کو بیان کرنے کے لیے زبان میرے پاس ہے، اس لیے میں بابرکت